السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ اللیل، پارہ نمبر 30، آیات مقدسہ 8 تا 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی وہ رہنمائی جو کسی بھی سوسائٹی کی بنیاد ہے، کائنات کی ترقی کی بنیاد ہے، سائنس کی ترقی کی بنیاد ہے، ایجادات کی بنیاد ہے، ابھی ہم نے کل کے درس میں سنی ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف قسمیں اٹھائیں اور پھر نر اور مادہ کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے 2 راستے ہمیں ارشاد فرما دیے۔ ایک راستہ وہ ہے جو کامیابی کا ہے، آسانیوں کا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو ناکامیوں کا ہے، نامرادیوں کا ہے اور مشکلات کا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے آسانیاں کیسے پیدا ہوں گی۔ دیکھو، اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، ہم اپنی خواہشات پہ توجہ کرتے ہیں۔ یہ رہنمائی جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ابھی میں نکات کی شکل میں دہرا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، دوستو، بھائیوں، بہنوں، یہ ہے آسانیوں کا راستہ۔ اللہ فرما رہے ہیں نا آسانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا فکر اور فلسفہ درست کیجیے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، آپ اللہ کی رہنمائی کو سچ جانیے۔ آج ہماری فکر تو درست ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی بھی کلام مقدس کو بطور رہنما قبول ہی نہیں کیا۔ ہم تو برکت کے لیے اس کو سمجھتے ہیں، سمجھتے ضرور ہیں، ہم اس سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن برکت کے لیے، کیونکہ اللہ کی کلام ہے، کیسے محبت نہ کریں۔ بطور مسلمان یہ پہلا ہمارا فرض ہے، اور ہر مسلمان خواہ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، خواہ وہ روزہ رکھے نہ رکھے، اور ایمانیات سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ سے اور قرآن سے محبت ضرور کرتا ہے وہ۔ تو میرے عزیزو، یہ تو سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ پروگرام سمجھتے ہوئے، اعلیٰ فکر سمجھتے ہوئے پہلے اس کو سچ سمجھو۔ صدق بالحسنیٰ، اور پہلی آیت سورۃ البقرہ میں کیا فرما دیا تھا اللہ نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو سچ سمجھو۔ تو سچ کیسے سمجھو گے؟ دماغ سے اور دل سے۔ صرف منہ سے، زبان سے یہ کہہ دینا کافی تو نہیں ہے، اقرار باللسان ضروری ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے۔ تو اپنی تمام تر صلاحیتیں، دماغی، قلبی، ذہنی، سب اللہ سے جوڑ لینا، اس سچی کلام مقدس سے جوڑنا، یہ ہے اعلیٰ فکر کو سچ سمجھنا۔ پھر فکر تو سچ سمجھ لی، یہ تو بیانیہ ہو گیا۔ تو کیا محض یہ کلام مقدس بیانیہ ہے؟ نہیں، اللہ نے فرما دیا اس پر آپ نے ایک سیاسی نظام بنانا ہے اللہ کی رہنمائی میں۔ اتقوا، ڈرو۔ آپ کو اگر حکمرانی مل گئی ہے، نگرانی مل گئی ہے، تو آپ نگران ہیں۔ جیسے گھر کے نگران کون ہیں؟ ماں باپ۔
تو ماں باپ اللہ کی رضا کے لیے بچوں کی خدمت کریں گے تو یہ درجہ ان کو بڑا اعلیٰ ملے گا. یہ تو اللہ کا درجہ ہے، ربوبیت کا، تربیت کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا، اللہ کی نمائندگی ہے. یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ اللہ کے تقوی سے ہوگا. تو اسی طرح حکمران ہوتے ہیں، سیاسی نظام کو چلانے والے اللہ کے ڈر سے جب چلائیں گے تو سارے انسانوں کو برابر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی عام انسان کے برابر سمجھتے ہوئے سلوک کریں گے. تیسرا ہے معاشی نظام، اعطا فاما من اعطا. وسائل اللہ کے، حقیقی مالک ہر چیز کے اللہ ہیں. ہمیں اللہ نے سائنس دے دی، اس کو دریافت کرو، غور و فکر کرو، تلاش کرو، اور اس کو اپنے لیے بھی استعمال کرو، دوسروں کو بھی دو، روکنا نہیں ہے اس کو. یہ میرے عزیزو اللہ نے فرما دیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ان تینوں ستون جو آپ نے سوسائٹی کے بنا لیے، اعلیٰ فکر، اس پر اعلیٰ سیاسی عدل کا نظام، معاشی عدل کا نظام، اس میں آسانیاں ہیں. اب دوسرا رخ دیکھیے آج کی آیات میں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، یہ اعطا کے مقابلے میں آ گیا. اور جس نے بخل کیا، نہ دیا، جس نے معاشی طور پر ظلم کیا، اللہ کے وسائل کو اپنے پاس جمع کر لیا اور آگے تقسیم ہی نہیں کیا، اس کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے وسائل ہیں تو میں خود کیوں مافیا بن جاؤں، کیوں اس پر قبضہ کر لوں. ٹھیک ہے میں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کروں، اور باقی میں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں تو اپنے بھائیوں کو کیوں نہ دوں. اور اگر آپ معاشی نظام قائم کرتے ہیں تو حکمرانوں کا یہ فرض ہے، حکمرانوں پر فرض ہے عدل کا معاشی نظام قائم کر کے اللہ کے وسائل سب کو دیں، خود بھوکے رہ لیں لیکن عوام کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے، ٹیکس نہیں لگانے چاہیے، اللہ کے وسائل سب کو برابر تقسیم کرنے ہیں. یہ ہے اما من باخیلا. انہوں نے معاشی ظلم پیدا کر دیا، بے روزگاری پیدا کر دی، مہنگائی پیدا کر دی، ٹیکس لگا دیے. دوسرا واستغنا، اللہ نے اختیار دیے اور یہ بے پرواہ بن گئے، بے نیاز ہو گئے، جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں. او بھائی تمہیں کس نے اجازت دی کہ تمہیں حکمرانی مل گئی تو جو مرضی کرو؟ یہ بے پرواہی، یہ استغنا جو ہے، یہ تو ظالم طاقتیں کرتی ہیں. یہ تو فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں بڑا ہوں، نمرود کہتا تھا، ابو جہل کہتا تھا. آج کی دنیا میں، آج امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے جو ساری دنیا سے طاقتور بنا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے، میں جیسے مرضی تباہ کر دوں دنیا کو. اس نے خطے کو تباہ کر دیا. ہماری ریجنل پالیٹکس دیکھیے تو صحیح کس طرح تباہ کی اس نے. ہمارے اوپر ظلم کا شکنجہ کسا ہوا ہے اور ہمارے حکمران اس کے ایجنٹ بنے ہوئے. یہ بھی کہتے ہیں عوام کو تم کون ہوتے ہمیں پوچھنے والے. یعنی جس کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے، وہ بے نیاز و بے پرواہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں یاد رکھو یہ ظلم ہے. تیسرا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس سچی رہنمائی کو جھوٹ سمجھا. آپ نے مسلسل انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد سنی ہے، دروس میں سن رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ انبیاء کو جھٹلایا، سچی رہنمائی کو جھٹلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اب یہ تنگیوں کی طرف چلے گئے. ظلم کا نظام جب قائم ہوتا ہے یاد رکھو تو اس میں تنگیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشی بدحالی، سیاسی طور پر بد امنی، اور فکر میں تشنگی، فکر میں رجت پسندی، فرسودگی انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کا فارمولہ. 3 بنیادی چیزیں ہیں: درست فکر، غلط فکر، درست عدل کا سیاسی نظام، ظلم کا سیاسی نظام.
درست عدل کا معاشی نظام، ظلم کا معاشی نظام، یہ دونوں مقابلے میں ہیں. یہ بھی جوڑا جوڑا سمجھ لیں آپ. یہ متبادل ہیں، ایک ہی چیز ہوگی، دو چیزیں نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے بڑے شاندار انداز میں ارشاد فرما دیا، سنیے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. یہ جو مال و دولت، یہ اختیارات، یہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَمَا يُغْنِي، کوئی کام نہیں آئے گا. یہ تمہیں گڑھے میں ڈال دے گا، یہ تمہیں عذاب کی طرف دھکیلے گا. لہذا اللہ نے الرٹ کر دیا. ہاں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان علینا للہدی. سبحان اللہ. دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اللہ شفقت کے انداز میں سمجھا رہے ہیں. سنو، میرے ذمے جو تھی بات، ہمارے ذمے، علینا، ہمارے اوپر، یعنی ہمارے ذمے کیا تھا؟ للہدی، سچی رہنمائی آپ کو دے دینا. وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت اور دنیا. اللہ رب العزت کے ذمے کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ اپنے ذمے لے رہے ہیں؟ اللہ ہمارے مربی ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، رہبر ہیں، سب کچھ تو اللہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے غفلت نہیں برتی، بلکہ ان علینا للہدی، میں نے تو سچی رہنمائی دے دی. کلام مقدس سچی رہنمائی، تینوں پہلی کتابیں سچی رہنمائی، صحف ابراہیم و موسیٰ سچی رہنمائی، انبیاء کی سچی تاریخ، اور انبیاء کو بھیجا، سچی رہنمائی دی، اور سچی رہنمائی سمجھانے کے لیے اللہ کے نبیوں کو بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر صحابہ اکرام ہیں ان کے جانشین، پھر آگے مجددین ہیں، اولیاء ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، آج علماء حق ہیں. وہ علماء حق جو سچے پروگرام کو سمجھتے ہیں، کلام مقدس کو، اور اس کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں سوسائٹی کو، وہ ہے سچے علماء. ان کا کوئی ظلم کے نظام سے کمپرومائز نہیں ہے، نہ ہی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ظالمانہ نظام سے. وہ تو اللہ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اللہ نے قیامت تک، یاد رکھیے، ایسی سچی جماعت کو قائم رکھنا ہے جو یہ کام کرے گی. للہدی، ہدایت کا کام. کلام مقدس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، صحابہ اکرام جو ماڈل جماعت حضور نے تیار فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ماڈل جماعت ہے، ان کا اسوہ اور کردار موجود ہے، اور اس پر آگے مجددین اولیاء اعظام کا کردار موجود ہے، اور آج تک ہے. اس خطے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ اور ولی اللہ جماعت، آج بھی اس کا کردار موجود ہے. وہ خانقاہیں موجود ہیں جنہوں نے اس کردار کو زندہ رکھا ہوا ہے. میرے عزیزو، یاد رکھو، یہ ہے وہ سچی رہنمائی. اگر اس کے مطابق سسٹم بناؤ گے، اعلیٰ فکر اور فلسفہ قائم کر کے، تو کامیابیاں ہی کامیاب، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. ظلم کے نظام قائم کرو گے، فرسودہ فکر سوسائٹی میں پیش کرو گے، منافقت پیدا کرو گے، تو ناکامیاں ہی ناکامیاں، دنیا میں بھی ناکامیاں ہیں، آخرت میں بھی ناکامیاں ہیں. اور آخرت کی ناکامیاں تو بڑی سخت ہیں. اگلے درس میں اللہ رب العزت چند چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں، مثال دے کر انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ ہمیں اعلیٰ تقویٰ عطا فرمائیں، اعلیٰ فکر اور فلسفہ عطا فرمائیں، اور اعلیٰ عمل و کردار کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.